ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے پورے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا؟ وہ کون تھا؟ اس کی چالاکی کیا تھی اور اسے کیا سزا ملی؟ آئیے جانتے ہیں سامری جادوگر کی مکمل حقیقت۔ جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، سامری جادوگر کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں سامری جادوگر کا واقعہ نہایت اہم اور عبرتناک ہے۔ قرآن پاک میں سامری کا ذکر واضح الفاظ میں آیا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور احکام لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ اس دوران سامری نے اپنی چالاکی اور جادوگری کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے گوسالہ یعنی سونے کا بچڑا کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے اہم ہے، بلکہ اس میں امت مسلمہ کے لیے بڑے سبق بھی بے پناہ ہیں۔ ذیل میں سامری جادوگر کی مکمل تاریخ، اس کی چالاکیوں، کردار، انجام اور اس کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سامری کون تھا؟ سامری بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا جس کا پورا نام سامری ہی مشہور ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ دراصل بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ سامری نہ صرف ذہین بلکہ ایک ماہر جادوگر اور مکار انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جادو اور شعبدہ بازی کے فن میں مہارت رکھتا تھا، اور فرعونی معاشرے میں بھی اس کی جادوگری کا چرچا تھا۔ سامری کی چالاکی اور جادوگری، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور انہیں مصر سے نکال کر سمندر پار لے آئے، تو بنی اسرائیل نے کئی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسا کہ سمندر کا پھٹنا، من و سلوہ کا نزول وغیرہ، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں شرک اور بت پرستی کی پرانی عادتیں باقی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ اللہ سے براہ راست کلام کریں اور شریعت کے احکام لائیں، تو سامری نے موقع غنیمت جانا اور اپنی چالاکی سے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ سونے کے بچڑے کا فتنہ۔ سامری نے بنی اسرائیل کے جمع کردہ زیورات اکٹھے کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل کا بت تیار کیا۔ اس نے اپنی جادوگری کے ذریعے اس بچڑے سے آواز نکلوانا شروع کی جو گائے کے بولنے جیسی تھی۔ بنی اسرائیل جو پہلے ہی توحید میں کمزور اور بت پرستی کی عادتوں کے عادی تھے، فوراً اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن مجید میں ہے، پس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کا بدن تھا اور اس سے آواز بھی نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قوم کی نگرانی پر مامور تھے۔ انہوں نے قوم کو شرک اور گمراہی سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بار بار سمجھایا کہ یہ بچڑا تمہارا معبود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی، اور یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں اکثریت نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کی یہ حالت دیکھی تو وہ سخت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پھر سامری کو پکڑ کر اس کے فتنے کا پردہ چاک کیا۔ سامری کی سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سامری کو بد دعا دی اور اس کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا
جس میں وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہوگا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ نے کہا جا تجھے زندگی بھر یہی کہنا ہوگا کہ مجھے نہ چھونا، یعنی وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ لوگ اس کے قریب جانا پسند نہ کرتے، اور اس نے اپنی زندگی تنہائی میں گزار دی۔ گوسالہ سونے کے بچڑے کا انجام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ سمندر میں بہا دی تاکہ دوبارہ کوئی اسے نہ پوچھ سکے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ باطل جتنا بھی چمکدار کیوں نہ ہو آخر کار مٹ کر رہے گا۔ سامری کے فتنے سے سبق۔ نمبر 1، شرک کی کیا قباحت۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی دل اگر ایمان سے خالی ہو تو انسان آسانی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، قیادت کی اہمیت۔ قوم کو صحیح قیادت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، ورنہ سامری جیسے لوگ اسے بہکا سکتے ہیں۔ نمبر 3، فتنے کی پہچان۔ ہر دور میں سامری جیسے فتنے موجود رہتے ہیں جو مختلف شکلوں میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4، حق کی فتح۔ باطل وقتی طور پر کامیاب دکھائی دیتا ہے، لیکن انجام میں ہمیشہ ذلت اور رسوائی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ سامری کے بارے میں مختلف آراء مفسرین اور محدثین کے درمیان سامری کے بارے میں چند مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک سامری دراصل فرعون کے جادوگروں میں سے ایک تھا جو موسیٰ کے معجزات دیکھ کر ایمان لایا، لیکن بعد میں دنیا کی محبت نے اسے گمراہ کر دیا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی تھی جس میں اللہ کے حکم سے زندگی کا اثر تھا، اور اسی مٹی کو بچھڑے میں ڈال کر اسے آواز دینے کی قوت دی۔ قرآن مجید میں سامری کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، جہاں اس کے بچھڑے کی پوجا اور اس کی سزا کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اس واقعے کا ذکر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم ابواب میں بھی ملتا ہے۔ سامری جادوگر کی تاریخ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان کے بعد بھی انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان لمحوں میں گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ سامری جیسے فتنہ پرست ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن ان کا انجام ہمیشہ رسوائی اور عذاب ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ سامری جادوگر کی کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔